ناظرین، کیا آپ اقبال کی مسلم تہذیب اور ثقافت کے نقطہ نظر کے متعلق جانتے ہیں کہ اقبال کا مسلم تہذیب کے متعلق کیا نقطہ نظر ہے؟ آئیے آج کی ویڈیو میں اقبال کے تصور مسلم تہذیب و ثقافت پر بحث کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ میرا نام ہے عاطف ایوب اور آپ دیکھ رہے ہیں شعور فردا۔ دائرہ کار کی وسعت اور تاثیر کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو شعراء اور فلسفی مورخین پر واضح برتری رکھتے ہیں۔ اس تناظر میں علامہ اقبال کی مثال اس اعتبار سے اور زیادہ لائق توجہ ہے کہ وہ بیک وقت شاعر بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ گہرا فلسفیانہ مزاج بھی رکھتے ہیں۔ اردو ہی کیا، کسی بھی زبان میں اس طرح کی مثالیں خال خال ہیں۔ علامہ اقبال کے فکر و فلسفہ میں بعض دیگر اہم موضوعات کی طرح مسلم ثقافت کے مباحث نے بھی قابل لحاظ جگہ پائی ہے۔ اس موضوع پر اقبال نے اپنی شاعری اور نثر میں متعدد مقامات پر اظہار خیال کیا ہے۔ محاسن شاعری کے اعتبار سے علامہ اقبال کے دو مجموعے اسرار و رموز اور ضرب کلیم ان کے باقی شعری کارناموں کے مقابلے میں یقیناً کم تر معلوم ہوتے ہیں، لیکن اپنے تصورات کے ارتباط اور انضباط کے اعتبار سے دیگر تمام مجموعوں پر فضیلت رکھتے ہیں۔ ان دونوں مجموعوں میں اقبال نے مسلم تہذیب و ثقافت کے باب میں اپنے زاویہ نگاہ کی دل پذیر وضاحت کی ہے۔ نثر میں انہوں نے اپنے انگریزی خطبات میں 5واں خطبہ سر تاپا اسی موضوع پر تحریر کیا ہے اور اس کا عنوان دی اسپرٹ آف مسلم کلچر رکھا ہے۔ علاوہ ازیں اپنی دیگر نثری تحریروں میں بھی انہوں نے مسلم تہذیب و ثقافت کے خدوخال کو نمایاں کیا ہے۔ اقبال کا 5واں خطبہ مسلم کلچر کی روح در حقیقت امت مسلمہ اور مسلم تہذیب کے حوالے سے ان کے انہی تصورات اور اظہارات کی توضیحی بازگشت ہے جو وہ 1915 میں اسرار خودی اور 1918 میں رموز بے خودی میں پیش کر چکے تھے۔ اسرار خودی میں افلاطون کے مسلح گوسفندی پر اقبال کے طنزیہ اشعار در حقیقت یونانی فکر کے جمود اور سکون پر طنز اور تنقید ہیں، جس کا واضح اظہار مذکورہ خطبے میں ہوا۔ پھر اس خطبے میں دنیا پر مسلم کلچر اور رسالت محمدیہ کے فیضان کا جو تفصیلی ذکر اقبال کی قلم سے ہوا ہے، اس کا اول اظہار اسرار اور رموز ہی کے طرح کے اشعار میں واضح نظر آتا ہے۔ رموز بے خودی ہی میں ملت محمدیہ کے بے نہایت ہونے کا ذکر کرتے ہوئے اقبال نے لکھا کہ فرد تو ایک مشت گل سے پیدا ہوتا ہے اور قوم کسی صاحب دل کے دل سے جنم لیتی ہے۔ فرد کی زیادہ سے زیادہ عمر یہی 60-70 برس ہوتی ہے اور قوموں کی تقویم میں 100 برس کی حیثیت محض ایک سانس کی۔ فرد ربط جان و تن سے زندہ ہوتا ہے اور قومیں ناموس کہن کی حفاظت سے زندہ رہتی ہیں۔ فرد کی مرگ روئے حیات کے خشک ہونے کا نتیجہ ہوتی ہے اور قومیں ترک مقصود حیات کے نتیجے میں مرتی ہیں۔ رہا امت مسلمہ کا سوال، تو اقبال کے نزدیک امت محمدیہ آیات الہی میں سے ہے۔ زمانے کے انقلابات اس کے لیے حیات تازہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ عام مشاہدہ یہی ہے کہ قومیں بھی افراد کی طرح ایک خاص زمانہ گزار کر مر جاتی ہیں، مگر ملت اسلامیہ کا مقدر حیات ابدی ہے۔ شپنگلر کے اس موقف کے جواب میں کہ قومیں ایک دفعہ مر کر دوبارہ حیات تازہ سے ہمکنار نہیں ہوتی، اقبال ملت اسلامیہ کو اس کے لیے مستثنیٰ قرار دیتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ملت اسلامیہ کی ابدیت اور جاویدانیت کے اسباب کیا ہیں اور وہ کون سے عناصر ترکیبی ہیں جن سے مسلم کلچر کا ظہور پاتا ہے؟ اس کا تفصیلی جواب اقبال نے اپنے اس خطبے میں دیا ہے، جس کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے۔ اقبال کا یہ خطبہ بھی ان کے دیگر خطبات کی طرح بے حد فکر افروز اور مباحث انگیز ہے۔ علامہ کی شخصیت کی جامعیت اور ہمہ گیری جس طرح ان کی دیگر تحریروں میں جھلکتی ہے، ویسی ہی جامعیت ان کے اس خطبے میں بھی نمایاں نظر آتی ہے۔ انہوں نے اس خطبے میں نبوت اور ولایت کے فرق، مسئلہ ختم نبوت، اسلام میں مطالعہ انفس و آفاق، اسلام کے تصور زمان و مکان، استقرائی ذہن، نظریہ ارتقاء، اسلام کے تصور تاریخ اور یورپ پر اسلام کے احسانات جیسے اہم موضوعات پر تہذیبی،
تاریخی، فلسفیانہ، حیاتیاتی اور ارتقائی نقطۂ نظر سے بحث کی ہے اور مسلم ثقافت کی حرکیت اور دیگر امتیازات کو نہایت خوبی سے واضح کیا ہے۔ خطبے کے آغاز میں اقبال شعور نبوت اور شعور ولایت کے فرق کو واضح کرتے ہیں اور شیخ رکن الدین گنگوہی کی تالیف لطائف قدسی سے شیخ عبدالقدوس گنگوہی کا ایک مشہور قول نقل کر کے نبوت اور ولایت کی معنویت اور اس کے دائرہ کار کی حکیمانہ توضیح کرتے ہیں۔ شیخ نے کہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلک الافلاق پر تشریف لے گئے اور واپس چلے آئے۔ خدا کی قسم اگر میں گیا ہوتا تو ہرگز نہ لوٹتا۔ علامہ اقبال کے خیال میں یہ ایک بلیغ قول ہے جس سے نبوت اور ولایت کا نفسیاتی فرق واضح ہوتا ہے۔ صوفی اپنے انفرادی تجربے کی لذت میں ابدی طور پر مست رہنا چاہتا ہے اور اگر لوٹ بھی آتا ہے تو اسے نوع انسانی کو کوئی خاص فائدہ نہیں پہنچتا۔ اس کے برعکس نبی کی معراج سے واپسی تخلیقی ہوتی ہے۔ وہ اس لیے لوٹ آتا ہے کہ زندگی اور زمانے کی رو میں شریک ہو کر تاریخ کی بھاگ ڈور اپنے ہاتھ میں لے اور مقاصد اور نصب العینوں کی ایک نئی دنیا تخلیق کرے۔ علامہ اقبال کے خیال میں نبی کی یہ مراجعت دراصل اس کے مذہبی باطنی تجربے کا ایک معروضی امتحان ہوتی ہے۔ یہ تجربہ اپنی فطرت میں اجتماعی ہوتا ہے۔ اس تجربے کی قدر و قیمت کرنے کی ایک صاف اور سیدھی صورت یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ نبی کے پیغام کے نتیجے میں کس طرح کے انسان پیدا ہوتے ہیں اور اس نے کس قسم کی ثقافت کو جنم دیا ہے۔ اپنی فطرت میں نبی کے تجربے کے اجتماعی ہونے کے تصور کو اقبال نے بڑے تواتر سے بیان کیا ہے۔ 1930 کے مارکۃ الآراء خطبہ الہ آباد میں انہوں نے اس تجربے کے اجتماعی ہونے کا ذکر کیا ہے اور مغرب کے اس موقف کی تردید کی ہے کہ یہ تجربہ محض انفرادی اور ذاتی واردات پر مبنی ہوتا ہے۔ لکھتے ہیں یہ دعویٰ کہ مذہبی واردات محض انفرادی اور ذاتی واردات ہیں اہل مغرب کی زبان سے تو تعجب خیز معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ یورپ کے نزدیک مسیحیت کا تصور ہی یہی تھا کہ وہ ایک مشرب رہبانیت ہے جس نے دنیا مادیت سے منہ موڑ کر اپنی تمام تر توجہ عالم روحانیت پر جما لی ہے۔ اس قسم کے عقیدے سے لازماً وہی نتیجہ مرتب ہو سکتا تھا جس کی طرف ابھی اشارہ کیا گیا ہے، لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واردات مذہب کی حیثیت جیسا کہ قرآن پاک میں ان کا اظہار ہوتا ہے اس سے قطعاً مختلف ہے۔ یہ واردات محض حیاتی نوع کی واردات نہیں ہیں کہ ان کا تعلق صرف صاحب واردات کی اندرون ذات سے ہو، لیکن اس سے باہر اس کے گرد و پیش کی معاشرت پر ان کا کوئی اثر نہ پڑے، برعکس اس کے کہ یہ وہ انفرادی واردات ہیں جن سے بڑے بڑے اجتماعی نظامات کی تخلیق ہوئی ہے اور جن کے اولین نتیجے سے ایک ایسے نظام سیاست کی تاسیس ہوئی جس کے اندر قانونی تصورات مضمر تھے اور جن کی اہمیت کو محض اس لیے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ ان کی بنیاد وحی و الہام پر ہے۔ لہٰذا اسلام کا مذہبی نصب العین اس کے معاشرتی نظام سے جو خود اسی کا پیدا کرتا ہے الگ نہیں ہے۔ نبوت اور ولایت میں فرق کو واضح کرنے کے بعد اقبال ختم نبوت کے مسئلے کو چھیڑتے ہیں۔ یہ معلوم ہے کہ مسلم فکریات میں ختم نبوت کا مسئلہ ایک بنیادی اور مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ اقبال کے خیال میں نوع انسانی نے اپنے دور طفلی میں افکار اور اعمال کے فطری سانچوں سے انحراف نہ کیا اور اس کا سبب یہ تھا کہ تقلید و اتباع دوسروں کے لیے بھی بلا حیل و حجت طریق عمل کا روپ دھار لے، لیکن جب انسان ذہنی ارتقاء کی ایک خاص نہج پر پہنچ گیا تو فطرت نے یہ طریقہ کار ترک کر دیا۔ چنانچہ اب انسان نے بلوغت کے درجے میں قدم رکھا اور مشاہدے اور مطالعے سے اپنے ماحول کی تسخیر کا بیڑا اٹھایا۔ اقبال کے خیال میں یہی وہ لمحہ مسعود تھا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہور فرمایا۔ گویا حضور اکرم کی ذات گرامی قدیم و جدید کے سنگم پر کھڑی ہے۔ اپنے سرچشمہ وحی کے اعتبار سے آپ کا تعلق قدیم دنیا سے بنتا ہے، لیکن اپنی روح کے اعتبار سے ان کا تعلق جدید دنیا سے ہے۔ اقبال نے بہت زور دے کر اس حقیقت کا اعلان کیا ہے کہ اسلام کا ظہور دراصل استقرائی عقل و دانش کا ظہور تھا، اور چونکہ نبوت اب اپنے درجہ کمال کو پہنچ گئی تھی لہٰذا اس کے بعد نئی نبوت کی ضرورت نہ رہی۔ یعنی بروز، زل اور حلول کی اصطلاحات کے کوئی معنی نہ رہے،
کیونکہ جیسا کہ اقبال نے اسلام اینڈ قادیانزم میں لکھا ہے، یہ اصطلاحات مجوسی اثر کے تحت وضع ہوئیں۔ ان کے خیال میں مسیح موعود کی اصطلاح بھی مسلم مذہبی شعور کی نہیں، قبل از اسلام کے مجوسی نقطہ نظر کی زائدہ ہے۔ اقبال کے نزدیک مذہبی پیشوائیت اور موروثی بادشاہت کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں، اور اس کا سبب بھی دراصل حضور اکرم کی نبوت کی خاتمیت ہے۔ ناظرین، یہاں ہم نے اقبال کے مسلم ثقافت اور اس کی تہذیب کے بنیادی خد و خال کا جائزہ لیا۔ اس کے مزید مباحث کا سلسلہ آنے والی سیریز میں جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے۔ آپ علامہ اقبال اور مسلم ثقافت کے خد و خال کے تصور کے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں؟ ہمیں اس کے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ حافظ۔